بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں اور آپ یقیناً اس بات کو اپنے اندر دل ہی دل میں محسوس کرتے ہیں کہ دن بدن یہ خوبصورت ترین دنیا اور بڑھتی ہوئی دنیا کی رونق اور رعنائیاں انسان کو مسلسل اپنی طرف کھینچ رہی ہیں اور ایمان کو مسلسل کمزور در کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں، اور بلا شبہ اس بات کی بے حد ضرورت ہے کہ ہم یہ جانیں، ہم یہ سمجھیں، ہم اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ اسلام جب اپنے ماننے والوں سے کسی بات کا تقاضا کرتا ہے، کسی عمل کا تقاضا کرتا ہے، تو پھر انسان کا ایمان اتنا مضبوط اور اتنا قوی ہونا چاہیے کہ وہ آنے والے مسائل اور آنے والی مشکلات کا سامنا بھی کر سکے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک وقت لوگوں پر ایسا بھی آئے گا کہ جس وقت اسلام کے اوپر، دین کے اوپر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا ہاتھ کے اوپر آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ یقیناً آپ کو اپنے گھروں میں اس بات کا سامنا ہوگا، خواتین کو پردے کے معاملے میں بے شمار طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، مرد حضرات کو داڑھی کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، اپنی اولاد کو بے حیائی سے روکنے کے معاملے میں، بہت ایسے دین کے معاملات ہیں جو فرائض کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جب ان پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو اپنے ہی مسلمان اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے، اس پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے نظر آتے، اور نہ جانے کس طرح کی مشکلات اور مصائب کا سامنا بالخصوص خواتین کو جب وہ بیاہ کے کسی دوسرے گھر میں جاتی ہیں، اگر وہ دیندار ہیں تو نہ جانے کیسے کیسے تانے ان کو سننے پڑتے ہیں دینداری کے اوپر کہ یہ دینداری جو ہے کیوں انہوں نے اختیار کر رکھی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی نوجوان اپنے کالج میں، اپنے اسکول میں، اپنی سوسائٹی میں دین کی طرف آ جاتا ہے تو نہ جانے اس کو کتنے دوستوں کے تانے، کتنی مخالفت، اور اسی طرح کوئی کاروبار میں اگر ایمانداری سے چلنا شروع کر دیتا ہے تو اسے پوری مارکیٹ کی مخالفت مول لینی پڑ جاتی ہے۔ ان حالات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، مگر یاد رکھ لیجیے یہ بات، یہ نوید ہے، یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، اور یہ خوشخبری سنائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسی حدیث میں کہ جب ہاتھ کے اوپر انگارہ رکھنا اتنا مشکل ہو جائے گا اسلام پر عمل کرنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن سن لو، جو ان حالات میں دین اسلام کے اوپر عمل کر کے دکھائے گا، جو ان حالات میں دین کے اوپر عمل کر کے دکھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے جیسے 50 آدمیوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ بات صحابہ اکرام کو حیران کر گئی، اور انہوں نے دوبارہ بطور تصدیق پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 50 آدمی ہمارے جیسے عمل کرنے والے یا 50 آدمی ان جیسے عمل کرنے والے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جیسے 50 آدمیوں کے برابر اللہ اس ایک آدمی کو ثواب عطا فرمائے گا، جو ان مشکلات کے اندر دین کے اوپر عمل کر کے دکھائے گا، اور ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے، اپنے حوصلوں کو جوان کرنے کے لیے یقیناً ہمیں تاریخ میں ان جوان مردوں کا اور ان حوصلہ مند خواتین کا اور ان اللہ کے مجاہدین کا جنہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی، جنہوں نے جان کے نذرانے پیش کیے، جنہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے کمال درجے کا استقلال جو ہے وہ دکھایا، یقیناً ہمیں ان کے واقعات
اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو اور خود کو یاد کرنے چاہیے، خود کو سمجھنے چاہیے۔ یاد رکھ لیجیے یہ بات، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ لوگ پوچھتے ہیں غصے کا کیا علاج ہے، غصہ بہت آتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں گناہوں کا کیا علاج ہے، گناہ ہو جاتا ہے مجھ سے۔ اکثر لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، کینہ پیدا ہو جاتا ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ جہاں علماء کرام ان کو دعائیں بتاتے ہیں نا، آپ نے اکثر کسی عالم دین سے پوچھا ہوگا، وہ آپ کو بتائے گا یہ وظیفہ کر لیں، یہ دعا پڑھ لیں۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ غصے کا کیا علاج ہے، حسد کا کیا علاج ہے، کینے کا کیا علاج ہے، دل میں لالچ، طمع، بخل ہے، کیا علاج ہے، تو میں اس کو دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ رات کو سونے سے پہلے سیرت کا ایک واقعہ پڑھ کے سو، رات کو سونے سے پہلے صحابہ کی زندگی کا ایک واقعہ پڑھ کے سو، تمہاری زندگی بدل جائے، تمہیں پتہ لگے گا کہ وہ بھی انسان تھے اور کیسے کیسے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے ان کو دل عطا کیے تھے پہاڑ جیسے، کہ انہوں نے کمال درجے کی استقامت کر کے دکھائی۔ اور میں بنی اسرائیل سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ فرعون کی وہ باندھی کہ جس کی قبر سے آنے والی خوشبو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت آپ کو سنائی گئی جب آپ معراج کے لیے تشریف لے جا رہے بیت المقدس کے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آپ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی گئے، گزر ہوا مصر کے ایک علاقے سے گزر ہوا تو بہت پیاری خوشبو معطر اور گویا کہ فضا مہک اٹھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں پوچھا، اے جبرائیل کہ اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بتایا گیا یہ فرعون کی باندی کی، فرعون کی لونڈی، فرعون کی ملازمہ کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے واقعہ سنایا، اور وہ واقعہ کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں عورتوں کے دل کمزور ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیجئے اسلام وہ نعمت ہے جو عورت کے دل کو پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے، جس کی عظیم مثال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا گیا اور پھر آپ نے امت کو سنایا۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جب پھیلنے لگی، فرعون کی ایک باندی اللہ پر ایمان لے آئی، لیکن فرعون ظالم تھا، قتل کر دیتا تھا، ٹانگیں کٹوا دیتا تھا، میخیں جما دیتا تھا۔ اس نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا، اس نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی گر گئی، اس کو اٹھانے لگی، بے اختیار اس کی زبان سے نکل آیا بسم اللہ، بے اختیار اس کی زبان سے نکل آیا بسم اللہ۔ فرعون کی باندی نے سنا، یہ کیا تم میرے بابا کو خدا نہیں مانتی، تم فرعون کو خدا نہیں مانتی، کیا تمہارا خدا کوئی اور ہے؟ کیا تمہارا پروردگار کوئی اور ہے؟ کیا تمہارا معبود کوئی اور ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا معبود بھی، تمہارا معبود بھی، تمہارے باپ کا معبود بھی وہ اللہ ہے جس کی میں عبادت کرتی ہوں، وہ اللہ ہے جس کو میں مانتی ہوں۔ اس نے کہا یہ بات ختم نہیں ہوگی، فرعون کو بتایا گیا یہ ہمارے محل کے اندر ایک باندی ہماری، ایک لونڈی ہماری جو آپ کو خدا نہیں مانتی اللہ کو خدا مانتی ہے۔ فرعون نے کہا یہ آپ گائے، یہ تانبے کی بنی ہوئی گائے، اس کے نیچے آگ جلاؤ اور اس کو گرم کرو، اس کے نیچے آگ جلاؤ اور اس کو گرم کرو۔ اس کے بچوں کو لایا گیا، 3 بچے اس کے ساتھ۔ فرعون نے کہا تمہارے بچوں کو تمہارے سامنے اس کے اندر پھینک دیا جائے گا، بتاؤ تمہارا خدا کون ہے، بتاؤ تمہارا اللہ کون ہے، تمہارا معبود کون ہے، کس کی عبادت کرتی ہو؟ اس نے کہا میرا معبود بھی تیرا معبود بھی وہ خالق جس نے ہمیں پیدا کیا وہ اللہ ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ ایسے نہیں باز آنے والی۔ اس نے کہا اس کے ایک بچے کو پکڑو اور اس گائے کے اندر پھینک دو۔ اس لونڈی نے کہا میں نے اتنے سال تمہاری خدمت کی ہے، میرا ایک آخری احسان مجھ پہ کر دو، یہ میری ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہارا حق ہے ہم پر، بتاؤ۔ اس نے کہا میرے بچوں کی اور میری ہڈیاں ایک ہی جگہ دفن کر دینا، میرے بچوں کی اور میری ہڈیاں ایک ہی جگہ دفن کر دینا۔
فرعون نے کہا قبول ہے، منظور ہے، ایک بچے کو پکڑا، اس کے اندر پھینک دیا گیا۔ اندازہ لگائیے ماں کا دل کتنا کمزور ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے کہ وہ تو نگاہوں سے اوجھل ہو جائے بچہ کو برداشت نہیں کرتی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ایک بچے کو اس گرم تانبے کی آگ کے اندر پھینک دیا گیا، دوسرے بچے کو پکڑا، اس کو بھی پھینک دیا گیا۔ جب تیسرا بچہ جو چھاتی کے ساتھ لگا ہوا تھا اس کو چھینا سپاہیوں نے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا، روایت کے اندر آتا ہے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، اس کے حوصلے پست ہو گئے، اور قریب تھا کہ وہ حواس باختہ ہو جاتی، مگر اللہ اپنے بندوں کی نصرت بھی کیا کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی مدد بھی کیا کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کرتا۔ اس بچے کو اللہ نے زبان عطا کر دی، وہ چھوٹا بچہ، بولنے بچہ، وہ بولنے لگا، اے ماں پریشان نہ ہو، ہم نے جنت اللہ سے لینی ہے، جنت کے لیے یہ قربانی ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، پریشانی کی کیا بات ہے؟ بچے کی یہ آواز سن کے سنگدلی کا عالم دیکھیں، فرعون کو ترس نہ آیا، سپاہیوں کو ترس نہ آیا، یہ معجزہ، یہ کرامت دیکھ کر بھی ان کے ہوش و حواس قائم نہ ہوئے کہ کوئی تو ہے جو اس کو قوت گویائی بچپن میں عطا کر رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، جب دل سخت ہو جائیں، جب اللہ کسی کی رسی دراز کر دے۔ بالآخر اس بچے کو بھی اس آگ کے اندر پھینک دیا گیا، اور آخرکار اس باندی کو بھی اس تپتی ہوئی تانبے کی گائے کے اندر پھینک دیا گیا، اور ان کی ہڈیاں چمکنے لگی۔ مگر اس کا احسان دیکھیں کہ آج میں آپ کے سامنے اس ہزاروں سال پرانی باندی کا ذکر کر رہا ہوں، اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اس وقت جنت کے محلات میں پھر رہی ہوگی۔ یہ احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام نہیں ہے کیا کہ ہم اپنی زبان سے اس کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اور یہ ذکر خیر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ اللہ اپنے بندوں کی استقامت کے صلہ میں ان کو نوازتا ہے، اور یہی کافی نہیں، فرعون کی باندی کا یہ حال تھا، اور اس پر آگے چلیے فرعون کی زوجہ، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، وہ بھی ایمان لے آئی، وہ بھی ایمان لے آئی۔ فرعون نے جب ان کے ایمان کا علم ہوا، فرعون نے کوئی رشتہ نہیں دیکھا، کوئی تابعداری، کوئی فرما برداری نہیں دیکھی، کہ یہ نشہ، بادشاہی کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں کے آگے بالکل چربی آ جاتی ہے، خون سفید ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اس نے جب اپنی بیوی کو دیکھا کہ یہ مجھے خدا نہیں مانتی، کہا لاؤ تپتی دھوپ کے اندر اس کے ہاتھوں میں اور اس کے پاؤں میں میخیں گاڑ دو۔ فرعون میخوں والا کیل کاٹ دے گے، اور تپتے صحرا کے اندر نہ جانے کیسی کیسی تکالیف ان کو دی گئی۔ روایات میں تو بہت کچھ لکھا، مگر صحیح سند کے ساتھ جو سلسلہ حدیث صحیحہ میں علامہ البانی نے نقل کیا، میں وہی مختصر آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ جس وقت اس نے اعلان کر دیا کہ بس میخیں کاٹ کر اب ان کو شہید کر دیا جائے، اب ان کو قتل کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ سے حضرت آسیہ نے دعا کی، اللہ مجھے استقامت عطا فرمائے، اللہ مجھے صبر عطا فرمانا، صبر و استقامت عطا فرمانا، یہ کمزور جسم اس ظلم کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے، صحیح روایت میں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ سے آسمان کے پردوں کو ہٹا کر ان کو دنیا میں جنت میں ان کا محل دکھا دیا، جنت میں ان کا ٹھکانہ دکھا دیا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ پھر وہی ہوا جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں بہت تکلیفیں، بہت مسائل، بہت ہی مشکل زندگی گزاری ہوگی، اور اس کو بلا کر اس کو کہا جائے گا یہ دیکھو، ابھی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، اس کو صرف جنت دکھائی جائے گی، اور جنت دکھا کے اس کو واپس بلا دیا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا دنیا میں کبھی میں نے دکھ نہیں دیکھا، دنیا میں میں نے کبھی غم نہیں دیکھا۔ جنت کا ایک نظارہ دنیا کے سارے دکھ بلا دے گا۔ بس جب حضرت آسیہ کو جنت میں ان کا ٹھکانہ دکھایا گیا، پھر اللہ رب العزت نے ایسا صبر اور ایسی استقامت عطا فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ یہ قربانیاں ہیں اللہ کے راستے میں، کس کی خاطر؟ دین کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر۔ اسلام کو جب قبول کر لیا، جب دین کو مان لیا، پھر لا یخافون لومۃ لائم، پھر کسی
किसी मलामत करने वाले की मलामत ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं आगे चलता चला जाऊं, सहाबा इकराम की जिंदगी से ऐसे अजीम वाकया, हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया लीजिए। शाम के इलाके में एक ईसाई बादशाह ने उनको गिरफ्तार करवा लिया। ईसाई बादशाह ने गिरफ्तार करवा लिया और दीगर मुसलमान कैदी भी उनके साथ वहां पर मौजूद। हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा, पहले उनको लालच दी गई। एक तरीका होता है लालच देने का, तुम्हें सल्तनत में अपना शरीक कर लूंगा, अपनी बेटी की तुमसे शादी कर लूंगा, तुम्हें नेमत महल्लात से नवाज दूंगा। आज का ये सबसे बड़ा फितना यही फितना है, नवाजिशात का फितना, माल का फितना, दौलत का फितना। जिसको बरगलाना हो, जिसको अपना बनाना हो, उसको नवाजा जाता है, उसको नवाज दिया जाता है। और उस बादशाह ने भी यही किया, मगर ये फितना कारगर ना हुआ तो उसने सूली पर लटकाया। उसने कहा सूली पर लटकाओ, सूली पर लटकाया और हल्का हल्का जख्म जिस्म के ऊपर तलवार से, नेज़े से जिस्म के गोश्त को कट देना शुरू किए, जख्म लगाना शुरू किए। मुतालबा क्या है? ईसाईयत कबूल कर लो। कहा नहीं, इस्लाम ले आने के बाद, इस्लाम वो हक़ानियत है जिसको जान लेने के बाद अब कोई और रास्ता तलाश करने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती है। इस्लाम से नहीं फिरा। कहा उतारो, ये काफी नहीं, तेल गरम करो, तेल गरम करो। गरम किया गया। कहा बुलाओ इसके मुसलमान कैदियों को, बुलाओ। मुसलमान कैदियों को बुलाया गया और उनके सामने देखते ही देखते उनको उस तपते हुए तेल के अंदर फेंका गया और उनकी हड्डियां चमकने लगे। कहा अब्दुल्ला अब बाहर आ जाओ, अब ईसाईयत कबूल कर लो, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। कहा नहीं कबूल करता। कहा लगाओ फिर इसको भी सूली के ऊपर और फेंको इसको भी तेल के अंदर। और जिस वक्त फेंका जाने लगा, आंखों से आंसू जारी हो गए, आंखों से आंसू जारी हो गए और बादशाह खुश हो गया कि अब तो दिल मोह हो गया इसका। अब्दुल्ला हार गया। अब्दुल्ला ने शिकस्त तस्लीम कर ली। खोल दो, खोल दो, इसको खोल दो, मेरे पास लेकर आओ। तारीख साल जुमले जो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त बादशाह के सामने कहे और बादशाह ने पूछा, अब्दुल्ला क्यों रोते हो? हार गए, बस इतनी सी बात थी, हार गए। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि बादशाह सलामत, अब्दुल्ला आज इसलिए नहीं रोता कि उसकी जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो रही है। अब्दुल्ला तो इसलिए रोता है कि आज उसके पास अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए सिर्फ एक जान है। काश के मेरे पोर पोर में एक जान होती है, वो सारी जानें मैं एक करके अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देता। ऐसी मिसाल, ऐसे जुमले, ऐसी सोच और ऐसी फिक्र उन अल्लाह वालों की होती है जो दीन पर डट जाना जानते हैं, जो दीन पर इस्तेकामत जानते हैं, जो दीन को कबूल कर लेने के बाद उसके बाद उस पर अमल करना जानते हैं। और उस बादशाह ने फिर एक नरमी वाला मामला कर दिया। उसने कहा मेरे माथे का बोसा ले लो, आपको भी आजाद कर दूंगा, आपके साथ आपके कैदियों को भी आजाद कर दूंगा। इसमें कोई गवाहत नहीं थी। हजरत अब्दुल्ला ने आगे बढ़ के उसके माथे का बोसा लिया, उसने वादे के मुताबिक आजाद कर दिया। वापिस आए मदीना में, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिले। हजरत अब्दुल्ला ने कहा मिंबर पर बैठ जाइए, मिंबर पर बैठ जाइए, लोगों को बताइए आपके साथ क्या हुआ। हजरत अब्दुल्ला ने मिंबर पर बैठकर लोगों को वाकया सुनाया। हजरत उमर की आंखों से आंसू जारी हो गए और जब वाकया खत्म हुआ उठकर कहा सबसे पहले उमर अब्दुल्ला के माथे का बोसा लेगा और सब यहां पर अब्दुल्ला के माथे का बोसा लेकर जाएंगे। ये एजाज दिया हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और ये कुछ कम नहीं है कि जिनको हम खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से और मुअज्जिन होने की हैसियत से उनका नुमाया नाम, और जिनके पास कोई हुस्न नहीं था, हबशा से हिजरत करने वाले, जिनके दादा परदादा का नाम भी हमें इल्म नहीं है, मगर जिस वक्त उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, फिर उमैया की गुलामी में तख्ते सहरा पर लिटाया गया, फिर उमैया की गुलामी में तेज धारी खंजर उनके ऊपर चलाए गए, फिर उमैया की गुलामी में उनके जिस्मों को लहू लुहान किया गया। लेकिन
جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا بلال بتاؤ کس کو مانتے ہو، کہنے لگے ایک اللہ کو مانتا، ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ نہ جانے کہاں سے اللہ رب العزت اپنے کمزور بندوں کو ایسی استقامت عطا فرما دیتا ہے کہ ہم تو سوچ کے بھی حیران ہیں، ہم تو یہ تصور کر کے بھی حیران ہیں کہ کیسے تپتی صحرا پر لیٹ کر اور کوئلوں کے اوپر لیٹ کر اور خنجروں کے زخم کھا کر اور تلواروں سے جسم کے اوپر زخم کھا کر بھی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، میرا ایک اللہ ہے، اللہ واحد، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم المثال استقامت آج بھی صرف مسلمانوں کے نہیں، غیر مسلموں کے دلوں پہ بھی نقش جاودان کی طرح سب آج بھی مانتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کافروں نے کتابیں لکھی کہ ایسی استقامت کے پہاڑ تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم استقامت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بیان جو انہوں نے کوفہ کی مسجد میں دیا اور لوگوں سے پوچھا بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ ظاہر ہے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے اور حیات تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ کوفے کے لوگوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سب سے بہادر کون تھا؟ کہنے لگے ایک دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار نے حملہ کیا، ان کو تکلیف پہنچانا چاہیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا، فوراً وہاں پر پہنچے، کسی کو دھکا دیا، کسی کو آواز سے دور کیا، کسی کو کسی طرح دور کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا۔ یہ دیکھ کر کفار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو مارا، لہولہان کیا، حتیٰ کہ بے ہوش کر دیا۔ اور آپ کے قبیلے کے لوگ کیونکہ خاندان تھا اور قبیلے کا نام تھا اور نامور شخصیت تھی تو قبیلے والے اپنے قبیلے کے فرد کا لحاظ رکھتے تھے۔ قبیلے کے لوگ آئے، آ کر بچایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر لے گئے۔ اور جانتے ہیں قبیلے والے کیوں ناراض ہو گئے؟ قبیلے والے جو بچا کر لائے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو سب سے پہلے پوچھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اپنی جان کی کیا فکر، اپنے زخموں کی کیا فکر؟ حتیٰ کہ روایات میں لکھا اس وقت تک کھانا نہیں کھایا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار نہیں کر دیا، اور رات کو آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کروایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تاریخ کے اندر موجود ہے صحیح اسناد کے ساتھ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صحابہ میں سب سے بہادر اگر کوئی تھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ یہ وہی جان نثار ہے کہ جن میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اگر ہم لے اور غزوہ احد کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے تو غزوہ احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چھلی ہو گیا، زخمی ہو گیا۔ کیوں زخمی ہو گیا؟ کیسے زخمی ہو گیا؟ ایسے زخمی ہو گیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں کھڑے ہیں اور جب کوئی تیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا ہے تو حضرت طلحہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے ہیں کہ وہ تیر ہاتھ پر روک لیا جاتا ہے۔ یہ ڈھال نہیں تھی تو یہ ہاتھ ہی اسلام کی راستے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے اندر یہ ہاتھ یہ ڈھال کا کام دیتا تھا، یہ ہاتھ چھلی ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مثال آپ کے سامنے رکھی، تاریخ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بہت زیادہ فراوانی ہو گئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، کوئی عہدہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمر پہ زخموں کے نشانات دکھا کر کہا عمر اسلام کا یہ تحفہ بلال کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، یہ تحفہ ہے جو اسلام نے مجھے دیا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اپنے آگے قدموں کی آواز کو سنا، جنت میں کوئی چل رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟
یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے. اور یہی کافی نہیں، جرأت کی یہ مثالیں تو اپنی جگہ قائم ہیں. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی یہ مثالیں تو اپنی جگہ قائم ہیں. اسلام پر احسان ہے ان صحابہ کرام کا جنہوں نے زندگی کے صرف ایک میدان میں قربانی دینا نہیں سیکھا. یہ تو جہاد کی قربانیاں ہیں، جان کی قربانیاں ہیں. میں مثال دیا کرتا ہوں اکثر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کیا ان کا یہ احسان نہیں؟ کسی نے اپنی زندگی کو جہاد کے لیے وقف کر دیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خلاف ایک معرکہ میں غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد مسلمان ہو گئے. اندازہ لگا سکتے ہیں ایک جنگ لڑی تھی اسلام کے خلاف جس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. اس کے بعد پوری زندگی میں 28 جنگیں لڑی، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑی، 28 جنگیں لڑی. اور میں کہہ رہا تھا کہ کیسی قربانی، ہر ایک کی قربانی دینے کا اپنا انداز تھا. ایک قربانی دینے والا یہ بھی، ایک دین کا خادم ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے جو خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جایا کرتا تھا. لوگ سمجھتے تھے ابو ہریرہ کو کوئی بیماری ہے، کوئی مرگی ہے، ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے. ابو ہریرہ کو کوئی بیماری نہیں تھی، ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جایا کرتا تھا. اور یہ بھوک کیوں تھی؟ یہ بھوک کی برداشت کیوں تھی؟ کیا وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ان کے ہاتھ پاؤں سلامت نہیں تھے؟ کیا وہ محنت مزدوری نہیں کر سکتے تھے؟ وہ اس لیے بھوک کو برداشت کرتے تھے کہ آنے والے ہم جیسے گناہگاروں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پل میں تحریر کر کے بیان کر کے چھوڑ کر چلا جاؤ. احادیث نبوی کو بیان کرنے کا، ان کو حاصل کرنے کا اتنا شوق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا اپنی زندگی میں کہ ہر چیز کی قربانی دے دی. ہر وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پل پل تحریر کر دیا جائے، پل پل لکھ دیا جائے، پل پل بیان کر دیا جائے. یہی وجہ ہے آج ہمارے سامنے سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مرمی ہے، اور دین آج ہم تک انہی صحابہ کی مرہون منت پہنچا ہے. چلو یہ تو صحابہ کی مثالیں تھی. آئیے بتدریج آگے چلتے ہوئے آپ کے سامنے وہ مثال بھی پیش کر دیتا ہوں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین اسلام کی خاطر زندگی میں بڑے مصائب آئے، زندگی میں بڑی تکالیف آئی، مجھے یہ بتائیے زندگی کا وہ کون سا دن تھا، زندگی کی وہ کون سی تکلیف تھی جو آپ کو آج بھی سب سے زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ، زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دہ دن وہ تھا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے والوں سے نا امید ہو گئے. اب مکے کے سردار مجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. آپ نے اپنے شہر مکہ سے نکلے، آپ نے طائف کا رخ کیا، آپ طائف کی طرف روانہ ہوئے. طائف کے سرداروں کو جا کر دعوت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طائف کے سرداروں نے میری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، مجھے وہاں سے نکالا گیا، نکالتے ہوئے نوجوان لڑکوں کو میرے پیچھے لگایا گیا. وہ مجھ پر آوازیں کستے تھے، وہ مجھ پر پتھراؤ کرتے تھے، وہ مجھ پر بارش کرتے تھے پتھروں کی. میرا غلام اپنے سینے پر ان پتھروں کو روکتا تھا، میں ان پتھروں سے لہو لہان ہو گیا. آپ کا جوتا آپ کے ایڑیوں سے چمٹ گیا. اے عائشہ، وہ دن مجھے کبھی نہیں بھولتا جو طائف میں میری ناقدری کی گئی تھی. اور جس کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں جتنا جس کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے اتنی ہی اس کو اپنی ناقدری کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. مگر عظیم مثال ہے رحمت للعالمین ہونے کی کہ طاقت رکھنے کے باوجود جب ایک جگہ پر ٹھہرے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. کہا یہ ایک پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے
ذرا اس کی بات بھی سن لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے حکم سے آیا ہوں، آپ اپنے لبوں کو ہلا کر کہہ دیجئے کہ طائف کی بستی ختم کر دی جائے، میں ان پہاڑوں کو ملا دوں گا، دنیا میں طائف نام کی بستی باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے کہا نہیں یا اللہ، یہ نادان ہیں۔ کون؟ جنہوں نے مجھے لہولوان کیا ہے، جنہوں نے میری ناقدری کی ہے، جنہوں نے مجھ پر آوازیں کسی ہیں، یہ نادان لوگ ہیں۔ ان میں نہ صحیح ان کی اولادوں میں، ان کی اولادوں میں کوئی تیرا نام لینے والا پیدا ہو جائے گا۔ اور آج ہم جانتے ہیں طائف کافروں کی نہیں، طائف مسلمانوں کی بستی ہے۔ سوچئے، تصور کیجئے، آج کا مسلمان ایک چھوٹے سے تانے سے گھبرا جاتا ہے۔ ایک کسی کو دین کی دعوت دو، وہ آگے سیطانہ کر کے دبا ہو، نہیں تو نہ صحیح، نہیں تو نہ صحیح، میں تو تیرا اوپر ملازم لگاؤں، تجھے خیر کی بات بتاتا تھا، نہیں سمجھ آتی، چل نہ صحیح بات۔ ہم تو بہت کمزور ہیں اللہ کی قسم۔ وہ جو اقبال نے، بارہا میں اقبال کو مینشن کرتا ہوں، کیا کروں، الفاظ بھی اور نہیں ہے کہ وہ عقل بھی حیران ہے، عقل بھی پریشان ہے کہ دین پر ایسی استقامت، دین پر ایسا عمل، دین کی خاطر ایسی قربانیاں، دین کے اوپر ایسے جم کر عمل کر کے دکھا دینا کہ جس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی ہیں، جس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع کے اوپر کتنا تکلیف دے وہ دن تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت آپ کے جاننثار نے آ کر یہ بات بتائی کہ کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھا ہے، آپ نے دکھا دیا، آپ نے کہا تم نے ایک پتھر باندھا ہے، اللہ کے نبی نے 2 پتھر باندھ رکھے۔ تم کیا بات کرتے ہو کہ جس طرح مزدوروں کی طرح کام کر دیا، مزدوروں کی طرح محنت کی، تپتی دھوپ کے اندر، صحرا کے اندر وہاں پر کام کیا کہ جس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی جانب سے کچھ صلح کی پیشکش کروائی گئی، کچھ صلح کی پیشکش کروائی گئی، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، صحابہ کو جمع کیا، پوچھا بتاؤ کیا مشورہ دیتے ہو؟ وہ حاضرین میں سے اٹھے، انہوں نے اپنی استقامت کا اظہار کیا، ادھر سے اٹھے انہوں نے اپنی استقامت کا اظہار کیا۔ آپ چاہتے تھے انصار میں سے کوئی اٹھے، انصار کے سردار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہے تو مت سمجھیے کہ یہ ساتھ کبھی چھوٹے گا، ہمارا مال بھی قربان، ہماری جان بھی قربان، ہماری اولاد بھی قربان، ہمارا شہر بھی قربان، مدینہ کیا، آپ مکے والوں سے کیا، ساری دنیا سے ٹکرا جائیے، ہمیں دریاؤں میں کود جانے کا حکم دیجیے، ہم نے آپ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، جان چلی جائے گی، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے۔ کیا بات کرتے، ساری دنیا سے ٹکرا جائیں، پہاڑوں سے ٹکرا جائے، دریاؤں میں حکم دے چلنے کا، جو آپ کہیں گے یاد رکھیے انصار کو آپ پیچھے مڑتا ہوا نہیں پائیں گے۔ استقامت کی یہ عظیم تقریر تھی جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھائی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کوئی صلح نہیں ہوگی، صلح نامہ ختم کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کے اندر فتح نصیب فرمائی۔ یہ مثالیں، یہ عظیم المثال واقعات اور لرزا دینے والے، حیران کر دینے والے واقعات آپ کے سامنے اس لیے بیان کیے ہیں کہ اپنے حوصلے دین پر عمل کرتے ہوئے پست نہ کیا کریں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین پر عمل کرتے ہوئے انسان کو مشکلات کا، انسان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں، جو ہم برداشت کرتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں۔ لذات دینے والی ایک حدیث آپ کو سناؤں، جنت بہت بڑی نعمت ہے، انسان کی کامیابی تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل ہونے سے بچائے۔ جنت کے داخلے کی بات تو بات کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ دنیا کی تکالیف اور دنیا کے مسائل سے بہت جلد گھبرا جانے والا ہے انسان،
इस बात को सुन के यकीनन हौसले मजबूत होंगे और यकीनन दिल मजबूत हो जाएंगे। और वो क्या बात है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त जन्नती शख्स अल्लाह का बंदा उसको जन्नत के अंदर दाखिला अता किया जाएगा, जिस वक्त उसको जन्नत अता की जाएगी और दुनिया में उसने मसाइब और तकालीफ बर्दाश्त की होगी, उस वक्त उन नेमतों को देखकर वो समझेगा कि दुनिया में जो मुझे तकलीफें दी गई वो कुछ भी नहीं, मेरी तो खाल उतार दी जाती तो उसके बदले में भी ये नेमतें मुझे मिल गई तो और क्या चाहिए, मेरी तो खाल भी उतार दी जाती तो ये जो मुझे मिल गया है ये उसका बदला नहीं बनता। इतनी शानदार नेमतें अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए तैयार कर रखी है। आज के इस मौजू के इंतखाब का मकसद भी यही था कि इस माह मुबारक के अंदर हम छोटी छोटी बातों की वजह से रोजा छोड़ दिया, नमाज छोड़ दी, छोटी सी बात की वजह से गाली गलौज पर उतर आए, छोटी सी बात बर्दाश्त न कर सके और दीन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। याद रखिए ये बात सिर्फ यही नहीं कि कोई जंग ही लड़ रहा हो तो वो इस्तिकामत का मुजाहिदा करके दिखाए, नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो लम्हा लम्हा पर यह सिखाया है कि मुसलमान अपने आप को रोक के रखता है, मुसलमान दीन पर कारबंद होता है, मुसलमान दीन पर अमल करने वाला होता है। इन मसाइब से न घबराइए, तो ये बात मुखालिफ से न घबराया होगा, ये तो जल्दी है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको दीन इस्लाम पर अमल करने की और इस्तिकामत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए।